بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر گورا حرام ہے تو کیوں ترکی میں عام ہوٹلوں میں گورے کا گوشت پکایا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، گورے کے گوشت کو حلال اور حرام قرار دینے میں ائمہ کرام کا اختلافات ہیں۔ کچھ کے مطابق گورے کا گوشت کھانا حرام ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ گورے کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق گورے کے گوشت کو کھا لینا چاہیے، یہ حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گورے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے صحیح احادیث اور واقعات سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک گورے کو ذبح کر کے کھایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گورے کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا تھا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے گورے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق حلال ہے، جبکہ امام جعفر اور امام ابو حنیفہ نے گورے کے گوشت کو مکروہ تحریمہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گوروں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اس کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تم کو علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، زینت کے لیے اور سواری کے لیے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ برا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے، انہیں اور چوپاؤں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپاؤں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں تو کھاتے ہو، پس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا کہ ان پر تم سواری کرتے ہو، پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کی حکومت میں میرا باپ مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے استقبال کے لیے قطیر نامی جگہ کو منتخب کیا تھا۔ وہاں کے شکاریوں نے ایک گورے کا شکار کیا اور ہم نے پانی اور نمک میں خوب مزیدار پکایا۔ پھر ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت عثمان غنی کے دوستوں کو علم ہوا کہ جو گوشت ہمارے آگے آیا ہے وہ گورے کا گوشت ہے، انہوں نے یہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے، نہ تو ہم نے خود اس کا شکار کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو گورے کا شکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ گوشت ایک غیر جماعت نے ہمارے لیے پکایا ہے، ان کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس گوشت کو حرام کہتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے چند صحابیوں نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گورے کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی شیر خدا سے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گورے کا گوشت ہے، نہ تو ہم نے اس گورے کا شکار کرنے کو کہا ہے اور نہ ہم نے اس گوشت کو پکانے کا حکم دیا ہے، اس گوشت کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں یہاں ان لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گدھے کے گوشت کو پیش کیا گیا تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم محرم ہیں، اس گوشت کو غیر محرم کو کھلا دو۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو تصدیق کرنے کے لیے 12 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر یہی بات شتر مرغ کے انڈے کے بارے میں کی۔ گورے کو فی نفسہ حلال قرار دیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی ملک میں گورے کے گوشت کو عام کھایا جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے مطابق گورے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ گورا ایک جنگی ہتھیار ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کو عبور کرنے کے لیے گوروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دشوار گزار رستوں کو پار کرنے کے لیے گوروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جب فوج کو پیریڈ کروائی جاتی ہے تو وہاں فوجیوں کو گھڑ سواری پر بھی مہارت حاصل کروائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ گوروں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے، اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں کہ گورے اب دشوار وقت میں سواری کے لیے نہیں رہے ہیں۔ لہٰذا گورے کے گوشت کے بارے میں آج بھی وہی حکم ہے۔ گورے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی میں آتا ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔